بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات هوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، کوئی انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا۔ علماء اس کو یوں تعبیر کرتے ہیں کہ فلاں کی رحلت ہو گئی۔ رحلت ہو گئی مطلب یہ کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ عام زبان میں کہتے ہیں کہ فلاں گزر گیا۔ کسی کے انتقال کی خبر دی جاتی ہے اور اس کے انتقال کی تفصیل یا اس کی تدفین کی تفصیل کا اعلان ہوتا ہے، تو یہی اعلان ہوتا ہے کہ فلاں شخص گزر گیا۔ ہم لوگوں کو یہ اس لیے بھی زیادہ یاد ہے کہ پکارا کرنے والے یہی پکارتے ہیں کہ فلاں شخص گزر گیا۔ اردو میں ایک اور تعبیر ہے، کسی کے انتقال کرنے کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص اللہ کو پیارا ہو گیا۔ کہتے ہیں فلاں شخص اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہ بات میں نے آپ لوگوں کو اس لیے بتائی ہے تاکہ جو اگلا جملہ کہنا ہے اس کو آپ لوگ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ ایک ادیب نے یہ بات لکھی ہے اور بڑی خوبصورت بات ہے، اور اسی کے ضمن میں مجھ کو چند باتیں آج آپ لوگوں سے عرض کرنی ہیں۔ انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ اس بات کی کوشش کریں، دھیان سے سننا تو سمجھ میں آئے گا، اس بات کی کوشش کریں کہ مرنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ پھر سے دہراتا ہوں، اس بات کی کوشش کریں کہ مرنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ جب انتقال ہوگا تب تو لوگ کہیں گے کہ فلاں اللہ کو پیارا ہو گیا، لیکن انسان اس بات کی کوشش کرے کہ مرنے سے پہلے اللہ کو پیارا ہو جائے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا پیار اور اس کی محبت مرنے سے پہلے حاصل کرے وہی خوش نصیب انسان ہے۔ اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کا پیارا بننے کے لیے انسان کو اچھے اخلاق، اچھی صفات، اچھی عادتیں اختیار کرنی ہوں گی۔ دعویٰ کرنے سے کوئی اللہ کا پیارا نہیں بنے گا۔ حافظ صاحب آپ یہاں ٹیک لگا کے تشریف رکھیں، آپ کو راحت ہوگی اور مجھ کو بھی اطمینان ہوگا۔ آپ یہاں بیٹھیں گے تو یہ بچھا دیجیے نا، حافظ صاحب بیٹھ جائیں۔ ہمارے حافظ صاحب ماشاءاللہ بڑے پرانے عالم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔
اللہ کا پیارا بننے کے لیے اچھی صفات اختیار کرنا ضروری ہے، اور بری صفات کو چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کوئی انسان اچھا عمل کر رہا ہے، اچھی صفات بھی اپناتا ہے، لیکن بری عادتوں کو اور برے کاموں کو نہیں چھوڑتا، تو ایسا شخص اللہ کی محبت نہیں پا سکتا۔ بہت مرتبہ شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ ہم اچھے اعمال تو کر رہے ہیں، اگر 2-4 گناہ بھی ہم سے ہو رہا ہے، کسی کی حق تلفی بھی ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں توازن ٹھیک ہو جائے گا، کہ ہماری بھلائیاں ہماری برائیوں کو ختم کر دیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ اگر کبھی قیامت کے دن کسی ایک گناہ پر بھی پکڑ فرما لے گا تو انسان کی نجات خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس دھوکے میں نہ پڑیے کہ ہم نیکی بھی کر رہے ہیں اور گناہ بھی کر رہے ہیں تو حساب برابر ہو جائے گا۔ شیطان بہت سارے طریقوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے، اور اس میں ایک وار اس کا یہ بھی ہے کہ ہم تو اچھے کام کر رہے ہیں، نیکی کے کام کر رہے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، اس لیے گناہ ہم کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا پیارا بننے کے لیے دونوں چیز ضروری ہے، اچھے اعمال اور اچھی صفات کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے، اور بری عادتوں اور برے اعمال سے بچنا بھی ضروری ہے، دونوں باتیں۔ اب آپ کو میں ایک حدیث شریف سناتا ہوں۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نقل فرما رہے ہیں، اور اس حدیث شریف میں کل 12 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نصیحت فرمائی اور 12 چیزیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے کچھ چیزوں سے بچنا ہے اور کچھ چیزوں کو اختیار کرنا ہے۔ 3 کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک بات ارشاد فرمائی کہ 3 چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی 3 چیزیں نجات دلانے والی ہیں۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی 3 چیزیں گناہوں کا کفارہ بننے والی ہیں۔ آخر میں ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں درجے کو بلند کرنے والی ہیں۔ 3 چیزیں درجے کو بلند کرنے والی ہیں۔ کل کتنی چیزیں ہوئیں؟ 12 ہوئیں۔ 3 چیزیں انسان کو ہلاک کر دینے والی ہیں۔ یہاں سے آپ نے آغاز فرمایا، شروعات کی، اور اسی سے آپ اندازہ کریں کہ نجات دینے والی، درجے کو اونچا کرنے والی اور گناہوں کا کفارہ بن جانے والی چیزیں آپ نے بعد میں بیان فرمائی۔ آپ نے آغاز جہاں سے کیا وہ یہ کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والی، یعنی تمہارا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچو۔ سب سے پہلے ان غلط عادتوں کو اپنے اندر سے نکالو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی تمہارے اندر پائی جائے گی تو سمجھ لو کہ تم خطرے میں ہو، نقصان اٹھاؤ گے۔ ثلاث مہلکات، 3 چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ کر دینے والی ہیں۔ اب یہاں رک کر ایک اور بات سمجھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ 3 چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں، اور آگے اس کی تفصیل ہے، لیکن ہمارے مشائخ اور علماء نے یہ بات لکھی ہے
کہ ہر گناہ کے بارے میں انسان کو یہ بات ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ وہ گناہ انسان کو تباہ کرنے والا ہے۔ یعنی کسی گناہ کے بارے میں یہ ذہن نہ بنائیے کہ یہ ہلکا ہے، یہ معمولی ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ، یہ تو ہمارے سمجھنے کے لیے تقسیم کی گئی ہے۔ اصل کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ہر گناہ بڑا ہے، اس لیے کہ اس سے بڑے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اصل کے اعتبار سے ہر گناہ بڑا ہی ہے، اس لیے کہ بڑے اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے۔ یہ ہمارے سمجھانے کے لیے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ تو ہر گناہ انسان کے لیے ہلاک کر دینے والا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ اگر معاف فرما دے، اللہ توبہ قبول کر لے، کسی کو اللہ تعالیٰ استغفار کا موقع دے تو بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ لیکن انسان کے لیے گناہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ اب سنیے کہ خاص طریقے پر 3 کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ہوا متبع، پہلی بات ارشاد فرما رہے ہیں نفسانی خواہشات انسان کو ہلاک کر دینے والی ہیں۔ انسان اگر اپنی چاہتوں کے پیچھے چلے گا، اپنے نفس کی باتوں پر عمل کرے گا، بے حیائی کے کاموں کو اختیار کرے گا، تباہ ہو جائے گا۔ ہوا متبع، ایسی خواہش نفس جس پر عمل کیا جائے۔ انسان کے دل میں بہت قسم کی چاہتیں آتی ہیں، اور ان میں کچھ ایسی ہیں جو گناہ سے، نافرمانی سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ اگر انسان اپنے آپ کو اللہ کی خشیت، اس کے تقوی کی وجہ سے بچائے نہیں اور نفس کی چاہتوں پر عمل کرے تو یہ چیز اس کے لیے تباہ کن ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج امت کا کتنا بڑا طبقہ ایسا ہے جو اس گناہ میں مبتلا ہے۔ نفس کی چاہت ہے کہ بری آنکھوں کا غلط استعمال کیا جائے، لوگ کر رہے ہیں۔ نفس کی چاہت ہوتی ہے کہ آدمی بری بات زبان سے کہے، لوگ کہہ رہے ہیں۔ نفس تقاضا کرتا ہے کہ گانے سنے جائیں، میوزک سنی جائے، لوگ سن رہے ہیں۔ گھنٹوں لوگ اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ کان کا گناہ کر رہے ہیں۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں آپ دیکھیں گے کتنے گھروں سے میوزک کی آواز آ رہی ہے، کتنے نوجوان ہیں جو ہمہ وقت گانا سننے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ سب نفس کی وہ شہوتیں اور لذتیں ہیں جو انسان کو تباہ کرنے والی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر تشریف لے جا رہے تھے، ڈھول کی آواز سنائی دی، آپ نے اپنے کانوں میں انگلی ڈال لی۔ حضرت انس آپ کے خادم ساتھ میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں چل رہے ہیں، آگے بڑھے تو پوچھا آواز بند ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے کانوں سے انگلی نکال کر یہ سننا بھی گوارا نہیں کیا کہ آواز بند ہوئی یا نہیں، آپ نے ان سے پوچھا، کئی مرتبہ پوچھا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی کہ اب وہ آواز آنا بند ہو گئی ہے تو آپ نے اپنی انگلیاں کانوں سے نکالی۔ آپ نے بتایا کہ کس طرح احتیاط کی جائے گی، کس طرح گناہ سے اپنے آپ کو بچایا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے نفس کی چاہتوں کو، من کی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں یہ بات ہے کہ آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر سب سے بڑا جھوٹا خدا جس کی پیروی کی جاتی ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، سب سے بڑا جھوٹا معبود جس کی پوجا کی جاتی ہے، وہ انسان کے نفس کی چاہت ہے۔
سب سے بڑا جھوٹا خدا جس کی پوجا کی جا رہی ہے۔ یہ نفس کی جو چاہتیں ہیں، جو شیطان کی اکساہٹ ہے، جو نفس کا ورغلانہ ہے، یہ انسان کو تباہی اور بربادی تک لے جائے گا۔ کوئی گناہ اس نے نفس کے ورغلانے پر کر لیا، یہ اس کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ بنی اسرائیل کے سلسلے میں، بنی اسرائیل کے ایک عابد کے سلسلے میں ہے، 70 سال تک اس نے عبادت کی تھی اور پلک جھپکنے کے برابر گناہ نہیں کیا تھا۔ ایک روز موسم خوشگوار تھا، ایک چھوٹے سے حجرے میں، کٹیا میں رہتا تھا۔ موسم کی خوشگواری کی وجہ سے نکلا اور ٹہلتا ہوا دور تک گیا، کسی خوبصورت عورت پر نظر پڑ گئی، اس کے فتنے میں مبتلا ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے ساتھ بدکاری کی، اور جا رہا تھا، غسل کرنے گیا تھا اور ابھی غسل مکمل نہیں ہوا تھا کہ موت آ گئی۔ حدیث میں ہے کہ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب اس کی وہ 70 سال کی عبادت اس گناہ کے ساتھ، اس نفسانی گناہ کے ساتھ تولی گئی تو اس کا یہ گناہ اس کی عبادت پر بھاری پڑ گیا۔ یہ وہ بات ہے جس کو حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ نفسانی چاہتیں تباہ کر دینے والی۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی، ایک بات تو یہ کہی، دوسری تباہ کر دینے والی چیز ہے شح مطاع، خود غرضی، حرص، بخل، یہ سب معنی اس میں ہے۔ انسان کے لیے عافیت کا راستہ لالچ سے اور حرص سے بچنا ہے، خود غرضی سے بچنا۔ وہ انسان جو صرف اپنے لیے جیتا ہے وہ تباہ و برباد ہوگا۔ خود غرض بننا یہ انسان کو اللہ سے دور کر دے گا۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ بات ہے کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو خود غرضی سے، حرص سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہوگا، یعنی جو خود غرضی کے راستے پر چلا تباہ ہوگا۔ حرص کی وجہ سے انسان بہت سارے خیر سے محروم ہو جاتا ہے، خود غرضی کی وجہ سے رشتے توڑتا ہے، قرابت داریاں توڑتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والشح، خود غرضی سے، حرص سے، بخل سے بچو، اس لیے کہ یہی وہ چیز ہے جس نے تم سے پہلے کی امتوں کو ہلاک کیا۔ آگے الفاظ ہیں کہ خود غرضی نے ان کو ظلم کا حکم دیا، انہوں نے ظلم کیا۔ خود غرضی نے ان کو رشتہ توڑنے کا حکم دیا، انہوں نے رشتہ توڑ دیا۔ جب انسان کے اندر خود غرضی آ جاتی ہے تو بہت سارے گناہ کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ ظلم کرنا، کسی پر زیادتی کرنا، رشتہ داریاں توڑنا، مال کے زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کے طریقے اختیار کرنا، حلال ہو کہ حرام ہو، صحیح ہو کہ غلط ہو، جہاں سے آئے جتنا ملے بس جمع کرو۔ مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان کی آمدنی معمولی ہے یا متوسط درجے کی ہے، کہیں ملازمت کر رہے ہیں، سرکاری ملازم ہیں اور معمولی یا متوسط تنخواہ ہے، لیکن رشوت کی آمدنی کو شیر مادر کی طرف پیتے جا رہے ہیں، رشوت لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے مگر رشوت لیں گے۔ اسی رشوت سے مکان بن رہا ہے، اسی سے کاریں خریدی جا رہی ہیں، بنگلے بنائے جا رہے ہیں۔ تنخواہ کتنی ہے معلوم ہوا 30,000 35,000 روپے، اور مکان جو آپ نے بنایا وہ 40 لاکھ روپے کا ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو کہتے ہیں کہ اوپر کی آمدنی ہے۔ مسلمان بھی جو ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں رشوت کھا رہا ہوں، کہتا ہے اوپر کی آمدنی ہے۔ اوپر کی آمدنی کا کیا مطلب ہے؟ رات کو حضرت جبریل دے کے جاتے ہیں،
صاف کہو کہ میں رشوت کھاتا ہوں. کہتے ہیں اوپر کی آمدنی. اوپر کی آمدنی کون سی؟ کہو کہ یہ رشوت ہے، حرام مال کھا رہا ہوں، حرام مال اپنی اولاد کو کھلا رہا ہوں. کتنے لوگ ہیں جو معمولی کسی سرکاری منصب پر آ جاتے ہیں اور لوگوں کا مال بے دریغ کھاتے ہیں. سڑکیں نہیں بنا رہے ہیں، پل نہیں بنا رہے ہیں، کوئی اور رفاہی کام نہیں کر رہے ہیں، سارا مال آ رہا ہے اور ان کے گھر میں جا رہا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مال میرے لیے حلال نہیں ہے لیکن استعمال کر رہے ہیں. یہی وہ چیز ہے کہ جب خود غرضی آئے گی تو انسان حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ خود غرضی نے تم سے پہلے کی امتوں کو تباہ کر دیا. دو باتیں ہوئی. تیسری بات ارشاد فرمائی اعجاب المرء بنفسہ. تیسری ہلاک کر دینے والی چیز اپنی رائے کا پسند کرنا یا اپنے آپ کو پسند کرنا. اس کو اپنے لوگ کہتے ہیں خود پسندی. کیا کہتے ہیں؟ خود پسندی. یہ بہت بڑا گناہ ہے خود پسندی، یعنی اپنے آپ کو، اپنی رائے کو، اپنے کاموں کو صحیح سمجھنا اور دوسروں کے بارے میں یہ سمجھنا کہ ان کو کیا آتا جاتا ہے. جو سمجھ ہے وہ مجھ کو ہے، جو علم ہے وہ میرے پاس ہے، میں مالدار ہوں یہ فقیر ہیں، میں علم والا ہوں یہ جاہل ہے. حالانکہ جہالت اس کی ہے جس کے اندر یہ آفتیں موجود ہوں، اور علم والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا کہ عالم وہ شخص ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو شخص خود پسندی میں مبتلا ہے وہ تو جاہل ہے. یعنی اگر کوئی علم والا بھی اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ رہا ہے تو وہ علم والا نہیں ہے، وہ جہالت کے راستے پہ چل رہا ہے. علم تو خشیت لاتی ہے، اللہ کا ڈر علم خشیت کو کھینچ کر لاتا ہے. علم کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. خود پسندی کی بیماری بھی بہت بڑی بیماری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا دیہات میں بیل گاڑیاں چلتی ہیں تو بیل گاڑی کو بیل کھینچتے ہیں، مگر وہ جو کسان کا کتا ہوتا ہے وہ اس کے نیچے نیچے بیل گاڑی کے چلتا ہے اور ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے، گویا کہ دنیا والوں کو بتاتا ہے کہ اتنی بڑی گاڑی میں کھینچ کے چلا رہا ہوں. وہ ایسا فخر محسوس کرتا ہے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں، حالانکہ بیل کھینچ رہے ہیں، لیکن وہ یہ خیال کرتا ہے کہ گاڑی میں چلا رہا ہوں. خود پسندی کی بیماری ایسے ہی انسانوں میں آتی ہے جو بیل گاڑی کے نیچے چلنے والے کتے کی طرح یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے اندر علم ہے یا ہمارے اندر کمال ہے. اگر اللہ نے کوئی خوبی دی ہے، علم دیا ہے، شہرت دی ہے، عزت دی ہے، لوگوں کے دل میں گنجائش دی ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ اس میں میرا کیا کمال ہے. جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ نے مجھ کو دیا ہے، میرے پاس میرا خود کا کچھ بھی نہیں ہے. جو ہے وہ اللہ کا عطیہ ہے. اللہ نے مجھ کو نوازا ہے، اللہ نے مجھ پر اپنی رحمت نازل کی ہے. جو اس ذہن کے ساتھ سوچے گا کبھی وہ غرور میں یا خود پسندی میں مبتلا نہیں ہوگا. ہمیشہ وہ عاجز بن کر رہے گا، اللہ کے آگے جھکے گا کہ اللہ مجھ سے کچھ نہیں ہونے والا، یا مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا، یا میرے پاس جو ہے وہ میرا اپنا نہیں ہے، تو نے دیا ہے، تو نے کرم فرمایا ہے. اچھے اعمال میں بھی اگر کوئی انسان لگ رہا ہے کبھی غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں اچھا عمل کر رہا ہوں، یہ سوچے کہ اللہ نے مجھ کو توفیق دی ہے تو میں عمل کر رہا ہوں. تو تین چیزیں ہیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں. پھر سے دہراتا ہوں، نفسانی خواہشات، خود غرضی، بخل اور حرص، اور تیسری چیز ہے خود پسندی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا. ان تینوں چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تب صحیح راستے پر چل پائیں گے.
ان تینوں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ اگلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، تین چیزیں ہیں جو انسان کو نجات دینے والی ہیں، تین چیزیں ہیں جو انسان کو نجات دینے والی ہیں، اور آپ اگر غور سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہلاک کر دینے والی چیزیں بیان فرمائی ہیں، یہ نجات دینے والی چیزیں ایسی ہیں جو ان کا علاج ہے۔ دھیان سے سنیے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ نجات دینے والی چیزیں کون کون سی ہیں؟ ارشاد فرمایا، پہلی چیز ارشاد فرمائی، العدل فی الغضب والرضا والقصد فی الفقر والغنى وخشیت اللہ فی السر والعلانیہ، تین باتیں۔ پہلی بات ارشاد فرمائی، غصے میں اور خوشی کی حالت میں اعتدال کی راہ پر رہنا، میانہ روی، چاہے غصے میں ہو چاہے سرور اور خوشی میں ہو، قابو سے باہر نہ ہو، میانہ روی اور اعتدال سے آگے نہ نکلے۔ العدل فی الغضب والرضا والقصد فی الفقر والغنى، فقر و فاقہ ہو یا مالداری ہو، اس میں بھی میانہ روی اختیار کرنا۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ اللہ سے ڈرنا، ظاہر و باطن میں، خلوت و جلوت میں، لوگوں کے سامنے ہے تب بھی اور تنہائی میں ہے تب بھی اللہ سے ڈرنا۔ یہ تین چیزیں ہیں جو انسان کو نجات دلانے والی ہیں۔ اب وہ تینوں چیزیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں ان کو اس سے جوڑ کر دیکھیے۔ نفسانی خواہشات جو انسان کو تباہ کرنے والی ہیں، ان سے نجات دلانے کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ تنہائی میں بھی ڈرنا اور لوگوں کے سامنے بھی ڈرنا، یہ نہیں کہ لوگوں کے مجمع میں ہیں تو پارسائی بتا رہے ہیں اور تنہائی میں ہیں، خلوت میں ہیں تو گناہ کر رہے ہیں۔ وہب ابن ورد رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ مجھ کو نصیحت کر دیجئے، اذنی، نصیحت فرما دیجئے۔ انہوں نے کتنی خوبصورت نصیحت کی، فرمایا لا تکن اللہ اہون الناظرین الیک، اللہ کو اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے ہلکا نہ سمجھو۔ یہ بات آپ کو نہیں سمجھ میں آئی ہوگی، تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت کر دوں۔ کوئی انسان اگر یہ خیال کرے کہ مجھ کو میرے والد دیکھ رہے ہیں، گناہ کرے گا۔ کوئی یہ خیال کرے کہ مجھ کو میرے شیخ مرشد دیکھ رہے ہیں، گناہ کرے گا۔ کوئی شخص یہ خیال کرے کہ میرا بھائی مجھ کو دیکھ رہا ہے، کوئی غلط کام کرے گا؟ نہیں۔ لیکن انسان خلوت اور تنہائی میں ہے اور اس کے بعد وہ گناہ کرتا ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود گناہ کر رہا ہے، تو یہ ایسا ہوا گویا کہ دیکھنے والوں میں اس نے اللہ کو سب سے کمتر دیکھنے والا سمجھا۔ یہ ہے مطلب، یعنی جب یہ احساس ہے کہ باپ دیکھ رہا ہے، استاذ دیکھ رہا ہے، شیخ دیکھ رہا ہے، بھائی دیکھ رہا ہے، یا کوئی عام آدمی بھی دیکھ رہا ہے، کوئی شخص بدکاری کرنا چاہ رہا ہے اور لوگ موجود ہیں، بدکاری نہیں کرے گا۔ موبائل پر کوئی فلم دیکھنا چاہ رہا ہے، لوگ موجود ہیں، نہیں دیکھے گا۔ تو جب لوگوں کے، عام آدمی کے دیکھنے کی وجہ سے گناہ سے انسان رک جا رہا ہے، اور اس یقین کے باوجود کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے اور پھر وہ گناہ کر رہا ہے، مطلب یہ کہ دیکھنے والوں میں اس نے اللہ کو سب سے کمتر دیکھنے والا سمجھا۔ اسی کی نصیحت فرمائی اس بزرگ نے کہ لا تکن اللہ اہون الناظرین الیک، اللہ کو سب سے کمتر دیکھنے والا نہ سمجھو، نہ بناؤ۔ یہ احساس جتنا بڑھے گا کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، انسان گناہ سے اتنا دور ہوگا۔ اسی کو استحضار کہتے ہیں۔ یہ جو ہمارے تصوف و سلوک کی لائن ہے اس میں کہتے ہیں استحضار، یعنی اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین، احساس، ہر وقت یہ خیال کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔
حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ سہروردیہ کے بانی گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ اپنی جوانی میں گئے، ان کے زمانے میں کوئی بہت بڑے بزرگ تھے، ان سے جا کر بیعت ہوئے اور ان سے تربیت لی۔ کچھ دن تک ان کے ہاں قیام کیا، اس کے بعد ان کے مرشد نے ان کو خلافت دی، خلیفہ بنایا۔ ان کے ہاں یعنی ان کے شیخ کے ہاں بہت سے لوگ برسوں سے قیام کیے ہوئے تھے، بہت عرصے سے رہ رہے تھے، ذکر تسبیح کرتے تھے۔ ان لوگوں میں سے کچھ کو ذرا اشکال ہوا کہ ہم لوگ تو اتنے سالوں سے رہ رہے ہیں، یہ ابھی آئے، کہ آمدی کہ پیر شدی، کب آئے کب پیر بھی بن گئے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو بیچارے ذکر اذکار کرتے ہیں تاکہ نیک بن جائیں، کچھ اس لیے ذکر اذکار کرتے ہیں تاکہ خلیفہ بن جائیں، پیر بن جائیں۔ ہاں یہ بھی ہے، آج کے زمانے کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ آدمی کی نیت ہی اچھی نہیں ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک شخص تھا، بہت دن تک ذکر کرتا رہا، آیا ایک دن کہنے لگا حضرت دوسرے لوگوں پہ ذکر کے بڑے اچھے اثرات ہوتے ہیں، مجھ پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ حضرت نے پوچھا کوئی گناہ تو نہیں کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ معمولات پورے کرتے ہو؟ جی۔ پھر اچانک ان کے ذہن میں ایک بات آئی، انہوں نے پوچھا کہ یہ سب جو ذکر اذکار کرتے ہو کس نیت سے کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضرت یہ سوچ کر کرتا ہوں کہ آپ سے کوئی نعمت ملے گی تو میں بھی تقسیم کروں گا۔ حضرت نے فرمایا یہی گڑبڑ ہے، تمہاری نیت ہی اچھی نہیں ہے، تم تو یہ چاہتے ہو کہ خود شیخ بن کے بیٹھ جاؤ، لوگوں کو مرید بناؤ، اس لیے تمہاری نیت اچھی نہیں ہے، نتیجہ نہیں نکلے گا۔ جب خلوص ہوگا تب اللہ تعالیٰ باتوں میں اور کاموں میں وزن پیدا فرمائے۔ سالک کی منزل یہ نہیں ہے کہ وہ خلیفہ بنے، سالک کی منزل یہ ہے کہ وہ اللہ والا بنے، اللہ سے قریب ہو جائے، اللہ کے یہاں اس کی پوچھ ہو، اللہ کا مقرب بندہ بنے، یہ اس کی منزل ہے۔ اگر ہم نے اپنی منزل کچھ دوسری بنا لی، قبلہ بدل لیا تو نقصان ہوگا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اسی ذہن کی وجہ سے طرح طرح کے خواب دیکھتے ہیں اور شیخ کو لکھ کے بھی بھیجتے ہیں کہ ایسے انوار نظر آ رہے ہیں، ایسی تجلیات نظر آ رہی ہیں۔ جو ماہر شیخ ہوتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ حضرت جو ہے انوار و تجلیات ان کے اللہ کی طرف سے نہیں ہے، شیطانی اثر ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کسی مرید نے ان کو خط لکھا اور کہا کہ حضرت میں تہجد کے وقت اٹھتا ہوں، نوافل پڑھتا ہوں، ایسے ایسے انوار تجلیات مجھ کو نظر آتے ہیں۔ حضرت نے جو جواب لکھا وہ بہت خوبصورت تھا، فرمایا سارا ذکر اذکار چھوڑ دو اور کسی ماہر حکیم سے علاج کراؤ، معلوم ہوتا ہے تمہارے دماغ میں خشکی پیدا ہو گئی، تمہارے دماغ میں خشکی آ گئی۔ تو شیخ شہاب الدین سہروردی کے جو مرشد تھے ان کے ہاں بھی کچھ ایسے لوگ تھے، جب ان کو خلافت ملی تو لوگوں نے دبی زبان سے اشکال کیا۔ حضرت شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد نے اس کا جو جواب دیا وہ آپ کو سنانا تھا۔ حضرت نے اس وقت تو بات ٹال دی، ایک دو دن کے بعد ان لوگوں کو بھی بلایا اور شیخ شہاب الدین کو بھی بلایا، اور بلانے کے بعد ایک ایک مرغہ سب کو دیا اور ارشاد فرمایا کہ اس کو لے کے جاؤ اور ایسی جگہ ذبح کر کے لانا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا، ذبح کر کے لے آؤ۔ لوگ گئے، کوئی اس کونے میں، کوئی اس کونے میں، کوئی کمرے میں، جہاں ایسا محسوس ہوا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، مرغہ ذبح کر کے لے آئے۔ بہت دیر ہو گئی، شیخ شہاب الدین آئے نہیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں، اور وہ جو تھے اعتراض کرنے والے وہ سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کہاں مریخ پہ چلے گئے ہیں مرغہ ذبح کرنے کے لیے۔ دیر کے بعد آئے اور مرغہ زندہ لائے، ذبح نہیں کیا۔ تو ان کے مرشد نے کہا کہ ایک تو آپ اتنی دیر سے آئے اور جو حکم دیا گیا تھا مرغے کو ذبح کرنے کا آپ نے اس پر عمل نہیں کیا۔ شیخ شہاب الدین نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا
کہ میں ایسی جگہ مرغے کو ذبح کروں جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ میں جہاں جہاں گیا مجھ کو یہ خیال ہوتا تھا کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اس لیے میں مرغے کو ذبح نہیں کر سکتا اور زندہ واپس لے آیا۔ جب یہ جواب انہوں نے دیا تو ان کے مرشد نے اور مریدوں سے کہا کہ تم میں اور اس میں یہی فرق ہے، یہ خوبیوں کے ساتھ آیا اور اس کے دل کی حالت درست تھی، چراغ بتی سب تیار تھی، صرف اس کو آگ لگانے کی، شعلہ دکھانے کی ضرورت تھی۔ یہ استحضار، یہ کیفیت کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، جب اس مقام تک یہ پہنچ گئے ہیں تو اس بات کے اہل ہیں کہ ان کو خلافت دے دی جائے، اور تم لوگ ابھی اس مقام تک پہنچے نہیں ہو، اسی لیے جھٹ سے جا کے مرغا کہیں بھی ذبح کر کے چلے آئے، تو تم لوگوں کے اندر ابھی وہ بات نہیں پیدا ہوئی، استحضار کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظر مجھ پر ہے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تقوی اللہ، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، کھلے میں بھی چھپے میں بھی اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت۔ اب یہ جو اللہ کی خشیت ہے یہ اس گناہ کا علاج ہے جو اوپر آیا کہ نفسانی خواہشات، جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا اور یہ احساس کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، وہ ہر برے کام سے بچے گا۔ خود غرضی ہے، گناہ ہے، ہلاک کر دینے والی چیز ہے، اس کا علاج ہوگا القصد فی الفقر والغنى، چاہے کشادگی ہو، چاہے مالداری ہو، چاہے غربت ہو، دونوں حالت میں میانہ روی پر چلنا، یعنی اس حالت میں بھی انسان خرچ کر رہا ہے، اس حالت میں بھی خرچ کر رہا ہے، اس حالت میں بھی اچھے اعمال کر رہا ہے، اس حالت میں بھی اچھے اعمال کر رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ مالداری ہے تو حدود سے باہر نکل گیا۔ آپ اپنے ہی شہر میں دیکھیے، جب مندی آ جاتی ہے ہر شخص ہائے 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 پکار رہا ہے، اور جہاں ذرا کشادگی آئی تو لوگ منماڑ لسی پینے جاتے ہیں، بھیونڈی جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے۔ جی ہاں، اپنے یہاں کے شوقین لوگوں کو دیکھ لیجئے، 300 کلومیٹر دور جا کے کھانا کھا رہے ہیں۔ اب یہ اسراف اور فضول خرچی نہیں ہے تو کیا ہے؟ جب اچھے حالات ہیں تب بھی انسان حدود میں رہے، جامے سے باہر نہ ہو، اور جب تنگی کے حالات آئیں تب بھی وہ اللہ کی شریعت پر قائم رہے، خرچ کرنے کا موقع ہے خرچ کرے۔ قرآن میں ان کی تعریف کی گئی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں مالداری میں بھی اور تنگی میں بھی۔ کوئی آ جاتا ہے چندہ لینے ایسے وقت میں جبکہ مندی ہو، تو وہ اتنی بیچارے کو پریشانی بتاتے ہیں کہ وہ سوچتا ہے میرے پاس زکوٰۃ کا پیسہ ہوتا تو انہی کو دے دیتا، یہ بیچارے مستحق کے زکوٰۃ ہیں۔ یہ نہیں، ٹھیک ہے آپ کے پاس گنجائش کم ہے، آپ زیادہ مت دیجئے، کم دے دیجئے، لیکن کسی سائل کو، کسی فقیر کو خالی ہاتھ مت لوٹائیے۔ کسی دین کے کام میں خرچ کرنے کا موقع ہے، پیچھے مت ہٹیے، جو ہو سکے کر دیجئے۔ القصد فی الفقر والغنى۔ اب دیکھیے، جب انسان کا خرچ کرنے کا مزاج ہوگا تو پھر کبھی وہ شخص خود غرض نہیں ہوگا، یہ سمجھ لیجیے۔ یہ دونوں میں جوڑ ہے کہ جب انسان میں خرچ کرنے کی عادت آئے گی تو پھر وہ انسان خود غرض نہیں رہے گا۔ جب وہ دوسروں کی مدد کر رہا ہے، یتیم مسکین فقیر کے لیے دروازہ کھول کر رکھے ہوئے ہے، جب اس کے دل میں کشادگی ہے، یہاں تک کہ مشکل وقت میں بھی وہ خرچ کر رہا ہے، تو پھر اس کے اندر بخل، حرص، خود غرضی، یہ بیماریاں باقی نہیں رہیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ خود غرضی سے، بخل سے وہ شخص بچ گیا۔ 3 باتیں ارشاد فرمایا، خود غرضی سے وہ شخص بچ گیا جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا مطلب پوری طرح زکوٰۃ دے دیتا ہے اور کھانا کھلاتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے، مہمان کے ساتھ اچھا سلوک برتتا ہے، مہمانداری کرتا ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی، جو مصیبت زدہ کی مدد کرتا ہے۔ 3 باتیں پھر سے دہرا دیتا ہوں، وہ شخص خود غرضی سے محفوظ ہوگا
جو زکوٰۃ ادا کرے گا. زکوٰۃ ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ لم سم زکوٰۃ دے دی، اچھی طرح پورا حساب کر کے احتیاط کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتا ہے. اور مہمان نوازی کرتا ہے، مہمان آئے اس کو کھلاتا پلاتا ہے، ٹھہراتا ہے، جو کر سکتا ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے. اور تیسری چیز مصیبت زدہ کی مدد کرتا ہے. یہ 3 صفات جس کے اندر ہوں گی خود غرضی اس کے اندر سے نکل جائے گی. یہ نبوی علاج ہے خود غرضی اور بخل کو دور کرنے کا. زکوٰۃ کا پورا ادا کرنا، مہمان نوازی کرنا اور مصیبت زدہ کی امداد کرنا. تو 2 باتیں ہوئیں. وہ جو ہلاک کرنے والی چیز تھی خود غرضی، اس کا علاج کیا ہے؟ میانہ روی، کشادگی کے زمانے میں بھی اور تنگی کے زمانے میں بھی، خرچ کرنا اس حالت میں بھی اور اس حالت میں بھی. اور تیسری چیز ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پر بیان کیا تھا نجات دینے والی چیزوں میں، کہ خوشی کی حالت میں بھی اور غصے کی حالت میں بھی عدل پر قائم رہنا، عدل پر، انصاف پر. اور ایک روایت میں ہے کلمۃ الحق، اس حدیث میں نہیں، دوسری حدیث میں ہے کہ خوشی اور غصے کے وقت میں حق بات کہنا. ایسا نہیں کہ غصے میں آ گیا اول فول بک رہا ہے، یہ نہیں کہ خوشی میں ہے تو حدود میں نہیں ہے، جامے سے باہر نکل گیا. انصاف پر قائم رہنا. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا گو ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. یہ بات ہے. عیش اور تیش دونوں میں اللہ کی شریعت پر قائم رہنا، یہ وہ صفت ہے جو انسان کو اللہ سے قریب کر دے. آدمی غصے میں آ جاتا ہے، کیا بول رہا ہے زبان سے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. یہی غصہ ہے کہ انسان اس میں بے قابو ہو کر طلاق دے دیتا ہے. کچھ دنوں پہلے مجھ کو اورنگ آباد سے فون آیا، کہنے لگا، جو فون پر تھا اس نے کہا ہمارے ساتھی نے طلاق دے دی، اپنی بیوی کو ہمارے دوست نے طلاق دیے، 20 طلاق دیے. طلاق پڑی کہ نہیں پڑی؟ میں نے کہا 3 تو پڑ گئی ہے، 17 کو اس کو اپنے گھر میں رکھ لے، بوقت ضرورت کام آئے گی. غصے میں آ گیا، 20 طلاق ایک ساتھ دے دی. آپ غور کیجئے یہ کون سا غصہ ہے کہ جس میں انسان ایسا بے قابو ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی آئے، کہا نصیحت کر دیجیے. آپ نے کہا لا تغضب، غصہ مت کر. پھر انہوں نے کہا اور کچھ؟ آپ نے فرمایا غصہ مت کر. کہا اور کچھ؟ کہا غصہ مت کرنا. تینوں مرتبہ ایک ہی نصیحت آپ نے دہرائی، غصہ مت کرنا. یہ بھی ارشاد فرمایا کہ غصہ انسان کے دین کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے. ایلوا بہت کڑوا پھل ہوتا ہے، اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ اگر آپ شہد جیسی میٹھی چیز میں 1-2 قطرہ ٹپکا دیں وہ شہد کی مٹھاس غارت کر دے گا. حضور نے مثال دے کے ارشاد فرمایا کہ جس طرح وہ کڑوا پھل شہد کی مٹھاس کو ختم کر دے رہا ہے، انسان کا غصہ اس کے دین و ایمان کو ختم کرے گا. غصے میں آدمی بے قابو ہو کر کسی کو نقصان پہنچا دے گا، اس کا دین و ایمان خطرے میں پڑے گا. غصے میں کبھی کوئی ایسا جملہ کہہ دے گا جو کفریہ جملہ ہوگا، ایمان غارت ہو جائے گا. کتنے لوگ اپنے یہاں پنچایت میں بیٹھتے ہیں، ایسا بھی ہوا ہے کہ غصے میں آ گئے اور کوئی فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ یہ شریعت کے مطابق ہے، کہہ دیتے ہیں میں شریعت کو نہیں مانتا. اب جو یہ کہہ دیا شریعت کو نہیں مانتا تو ان کے ابا کا دین تھوڑی ہے، وہ کہہ دیا شریعت کو نہیں مانتا، نکل گئے ایمان سے. کچھ لوگ ہیں شرعی حکم لایا جاتا ہے، فتویٰ ہے، شریعت کا حکم ہے، کہا جاتا ہے دیکھو شریعت کا حکم ہے، فتویٰ ہے، کہتے ہیں میں فتوے کو نہیں مانتا. پھر آپ کس چیز کو مانتے ہیں؟ وہی جو آپ کے اندر نفس بیٹھا ہوا ہے، شیطان رجیم، اسی کو آپ مان رہے ہیں. کتنے واقعات اپنے شہر میں ایسے ہو چکے ہیں، غصے میں آ کر کہہ دیتے ہیں کہ میں نہیں مانتا، شریعت کو نہیں مان. اگر نہیں آپ مان رہے ہیں تو آپ کا ایمان کہاں رہا؟ آپ نے کفر کا جملہ کہہ دیا. تو آدمی خوشی کی حالت میں ہو یا غصے کی حالت میں ہو، دونوں حالت میں میانہ روی اختیار کرنا، عدل پر رہنا، اعتدال کے ساتھ جینا، یہ ہے وہ چیز
جو انسان کو نجات دلائے گی۔ اب یہ جو چیز ہے العدل فی الغضب والرضا، اس کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے جوڑ کر دیکھیے جس میں یہ بات ہے کہ ہلاک کر دینے والی چیز خود پسندی ہے، خود پسندی ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ جب انسان ہر حالت میں اللہ کے حکم پر چلنے والا ہوگا تو اس کی نظر اللہ ہی پر رہے گی، اپنے آپ پر نظر نہیں پڑے گی۔ خود پسند کون ہوتا ہے؟ جس کی نظر صرف اپنے آپ پر پڑتی ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں، مجھ میں خوبی ہے، میرے علاوہ کسی میں خوبی نہیں۔ جب انسان اللہ کے حکم کا پابند ہوگا تو وہ خود پسندی کے راستے پر نہیں چلے گا۔ تین باتیں ہیں نجات دینے والی، تین چیزیں دہرا رہا۔ غصے اور خوشی کی حالت میں اعتدال پر قائم رہنا، انصاف کی راہ پر رہنا، اور تنگی اور کشادگی میں میانہ روی اختیار کرنا، خرچ کرنا، اور تیسری چیز اللہ سے ڈرنا، کھلے میں بھی چھپے میں بھی، سامنے بھی اور تنہائی میں بھی، سامنے بھی تنہائی میں بھی۔ تنہائی میں یہ خیال کرنا کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، تنہائی میں خیال کرنا کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ دو واقعات چھوٹے چھوٹے آپ کو سناتا ہوں۔ ایک اعرابی عورت تھی، دیہاتی، اعرابی کہتے ہیں جو دیہات میں رہتے تھے، فصیح و بلیغ ہوتے تھے، وہ اعرابی عورت تھی۔ کسی مرد نے اس کو گناہ کے لیے اکسایا، رات کا وقت تھا اور آسمان کے نیچے کہیں تنہائی کی جگہ میں تھے، تو اس نے گناہ پر اکساتے ہوئے اس سے کہا کہ میرے ساتھ برا کام کرو، اور اس نے یہ کہا لا یرانا الا الکواکب، کہ اس وقت ہمیں سوائے ستاروں کے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو وہ بہت ہی متقی خاتون تھی، اللہ سے ڈرنے والی، اس نے لوٹا کر جواب دیا کہ تم یہ تو کہہ رہے ہو کہ ستارے ہم کو دیکھ رہے ہیں، ستاروں کے علاوہ کوئی ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے، مگر یہ بھول رہے ہو کہ ستاروں کو پیدا کرنے والا بھی ہم کو دیکھ رہا ہے، ستاروں کو بنانے والا بھی ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اور دوسرا قصہ بھی ایک ایسی اللہ سے ڈرنے والی خاتون کا ہے کہ اس کے پاس تنہائی میں اس کے گھر میں کوئی برا آدمی آ گیا، اس نے گناہ کی دعوت دی، اس نے انکار کیا، وہ زور زبردستی کرنے لگا، تو اس نے یہ کہا کہ اچھا ٹھہرو، میں دروازے کھڑکیاں بند کر کے آتی ہوں۔ گئی، کچھ دیر ہوئی تو اس نے پوچھا آتی کیوں نہیں ہو؟ اس نے کہا کہ ہر دروازہ بند ہو گیا مگر ایک دروازہ بند نہیں ہو رہا ہے۔ اس نے سمجھا کہ شاید کوئی ایسا دروازہ ہوگا جس کے بند کرنے میں طاقت کی ضرورت ہے، اس نے کہا کہ میں اٹھ کر بند کر دیتا ہوں۔ تو اس خاتون نے پلٹ کر کہا کہ یہ وہ دروازہ ہے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے، ہمارے اور اللہ کے درمیان کا دروازہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کو بند کرنے کی طاقت کسی انسان میں نہیں۔ یہ ہے وہ چیز جس کو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ڈر کھلے میں بھی اور چھپے میں بھی۔ اب یہاں ٹھہر کر آپ کو ایک دعا سکھاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ بھی مانگتے تھے اللہم انی اسألک الخشیۃ فی الغیب والشہادہ، اے اللہ میں تجھ سے کھلے چھپے میں تیری خشیت مانگتا ہوں، یعنی خلوت جلوت میں تیرا ڈر مجھ کو نصیب ہو۔ اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ والعدل فی الغضب والرضا، یہی جو الفاظ حدیث شریف کے میں نے بھی آپ کو سنائے کہ غصے کی حالت میں، خوشی کی حالت میں اعتدال کی راہ پر، انصاف کی راہ پر رہوں، والقصد فی الفقر والغنا، مالداری میں اور تنگی میں میانہ روی اختیار کروں، والشوق ولذۃ النظر الی وجہک، تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت وہ مانگتا ہوں، لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، اور تیری ملاقات کا شوق تجھ سے مانگتا ہوں۔ 5 چیزیں ہیں، خشیت اور خوشی اور غصے کی حالت میں عدل پر قائم رہنا، اور تنگی اور کشادگی کی حالت میں میانہ روی پر چلنا،
اور اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنے کی لذت، لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، اور اللہ سے ملاقات کا شوق۔ یہ 5 چیزیں ہیں، اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ دعا سیکھ لینی چاہیے اور اس کو مانگنا چاہیے، اسی لیے میں نے یہ دعا بھی آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، اس کو یاد کیجیے۔ تو 3 چیزیں ہوئی ہلاک کرنے والی، 3 چیزیں ہوئی نجات دینے والی، کل کتنی چیزیں ہوئی؟ 6۔ اب 3 چیزیں ہیں کفارہ بننے والی۔ ترتیب دیکھیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس ترتیب سے بیان فرما رہے ہیں۔ پہلے ارشاد فرمایا ہلاک کرنے والی چیزیں، اس لیے کہ جب تک ان سے بچو گے نہیں اس وقت تک تمہاری نجات نہیں ہے۔ پھر جب تم ہلاک کرنے والی چیزوں سے، ہلاک کرنے والی چیزیں جب تم نے سن لی تو تمہارے دل میں یہ بات آئے گی کہ ان سے بچے کیسے، کیا ذریعہ ہوگا بچنے کا۔ تو آپ نے بچانے والی چیزیں 3 بیان فرمائی، 3 نجات دینے والی چیزیں بیان فرمائی۔ اس کے بعد پھر انسان کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ ٹھیک ہے، ہلاک کرنے والی چیزیں آ گئیں سامنے، ان سے نجات کا ذریعہ بھی سامنے آ گیا، لیکن اس سے پہلے مجھ سے بہت سے گناہ ہو چکے ہیں، خطائیں ہو چکی ہیں، یا بندہ بشر ہونے کی وجہ سے آئندہ بھی مجھ سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو جائے گی، تو ان گناہوں کے کفارے کا ذریعہ کیا ہے، ان گناہوں کے مٹنے کا کیا ذریعہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کے مٹا دینے کی چیزیں بیان فرمائی، 3 چیزیں وہ بھی کہیں، ثلاث کفارات، فرمایا 3 چیزیں ہیں جو گناہ کا کفارہ بننے والی ہیں۔ پہلی بات ارشاد فرمائی انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ گناہ کو مٹا دینے کا ذریعہ ہے۔ نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا۔ حدیث شریف میں ہے قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، جبکہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، یعنی ایک نماز کے بعد اس کو دوسرے نماز کی فکر ہوتی ہے۔ نماز بہت بڑی چیز ہے، نماز اللہ تعالیٰ سے قریب کر دینے والی سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ مختلف عبادتیں اللہ نے عذر کے وقت ساقط کر دی ہیں، یعنی عذر کے وقت ان کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ آدمی پر رمضان کا روزہ فرض ہے، لیکن اگر کوئی سفر میں ہو اجازت ہے بعد میں رکھ لو، کوئی بیمار ہے گنجائش ہے چھوڑ دو بعد میں رکھ لو۔ زکوٰۃ تو اسی پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو، حج اسی پر ہے جو مالدار ہو۔ قرآن میں ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو استطاعت رکھتا ہے وہاں تک جا سکتا ہے اور پیچھے اپنے بال بچوں کا خرچ دے سکتا ہے۔ حج اسی پر ہے، حج اسی پر ہے۔ ہارون الرشید بہت بڑا بادشاہ تھا، کوئی آدمی آیا اس کے پاس کہنے لگا حضرت حج کرنا چاہتا ہوں، بادشاہ سلامت، آپ کچھ امداد کر دیجئے، غریب ہوں، کچھ امداد کر دیجئے، حج کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ ہارون الرشید بہت بڑا بادشاہ بھی تھا اور عالم بھی تھا، اس نے یہی آیت پڑھی اور کہا اللہ کے بندے حج تو اسی پر ہے جو جس کو استطاعت ہو، تو کہہ رہا ہے میں غریب ہوں، تو تجھ پر تو حج ہی نہیں ہے، تجھ پر حج فرض ہی نہیں ہے۔ تو وہ بھی بڑا مذاقی تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت میں آپ سے مدد لینے آیا ہوں، فتویٰ پوچھنے نہیں آیا، آپ سے مدد کا طلبگار ہوں، آپ سے فتویٰ لینے نہیں آیا ہوں کہ حج فرض ہے کہ نہیں فرض ہے۔ تو حج تو اسی پر ہے جو استطاعت رکھتا ہو، زکوٰۃ اس پر ہے جو صاحب نصاب ہو۔ تو حج، زکوٰۃ، روزہ سب میں گنجائش ہے، لیکن نماز ایسی عبادت ہے جس میں اللہ نے کوئی گنجائش اس طرح نہیں رکھی ہے کہ آپ بیمار ہو گئے تو نماز چھوڑ دیجیے۔ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیجیے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لیجیے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھ لیجیے، یہ گنجائش ہے۔ سفر میں ہے تو 4 رکعت والی 2 رکعت کر دیجیے، یہ ٹھیک ہے، لیکن بالکل صاف کر دیجیے یہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ جب انسان 73 میل کا سفر کرے، 73 کلومیٹر کا سفر کرے یا 77 کلومیٹر کا،
تو اس پر نماز قصر آ جاتی ہے، یعنی 4 رکعت والی 2 رکعت پڑھے گا۔ اب کوئی سوچے میں تو 500 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہوں، تو جب 4 2 ہو گئی تو اتنا لمبا کرنے کی وجہ سے معافی ہو جائے، چھٹی ہو جائے، یا 1 رکعت پڑھ لوں، نہیں چلے گا۔ گنجائش رکھی گئی ہے، معاف نہیں کیا گیا۔ نماز قصر ہوگی، کم ہو جائے گی، لیکن معاف نہیں۔ ہمارے علماء اور فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ڈوب رہا ہو، سیلاب آ گیا ڈوب رہا ہے، یا ندی میں گر گیا اور ڈوب رہا ہے، اور اس حالت میں اس کو اذان کی آواز سنائی دے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ کر پھر ڈوبے، کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں وہ عذر پیش کر سکے کہ میں نے اذان سنی تھی تو نیت باندھ لی تھی۔ نماز کا معاملہ بہت نازک ہے۔ یہ جو ہم معمولی بہانے سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، نیند کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، دکان کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، نماز قضا کر دیتے ہیں، بعد میں لوٹاتے بھی نہیں ہیں بہت سارے لوگ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ہماری زندگی کی بے برکتی، ہماری زندگی کی بہت ساری خرابیاں نماز میں کوتاہی برتنے کی وجہ سے۔ نماز کسی حالت میں مت چھوڑیں، نماز پڑھتے رہیں گے گناہ مٹتے رہیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفارے کا عمل بتا رہے ہیں، نماز پڑھتے رہیں گے گناہ مٹتے رہیں گے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، اسباغ الوضوء فی الصبرات، سخت سردی کے موقع پر کامل وضو کرنا۔ جب سردی زیادہ ہوتی ہے تو آدمی وضو کرنے میں ذرا اس کو ہچکچاہٹ ہوتی ہے، یا جلدی جلدی وضو کر لیتا ہے کہ جلدی سے وضو ہو جائے، سردی نہ لگے۔ کامل وضو کرنا، انسان کا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا اور پھر اللہ کا حکم پورا کرنا، یہ اس کے گناہ کو مٹا دینے کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ نے ہمارے لیے جو کامیابی رکھی ہے، کچھ مشقت جھیل کر ہی ہم وہ کامیابی پا سکتے ہیں، وہ کامل وضو کرنا سخت سردی کے موسم میں۔ تیسری بات ارشاد فرمائی، نقل الاقدام الی الجماعات، جماعت کی طرف چل کر آنا، جماعت کے لیے چل کر آنا۔ جتنے قدم ہمارے پڑیں گے نیکی ملے گی اور گناہ معاف ہوگی۔ قبیلہ بنو سلمہ، یہ جو مسجد قبلتین ہے مدینہ منورہ میں، جہاں قبلہ کی تبدیلی ہوئی تھی، تحویل قبلہ، 2 قبلہ ہے اس مسجد میں، اسی لیے اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ وہاں اس کے قریب میں ایک قبیلہ آباد تھا، قبیلہ بنو سلمہ۔ مسجد سے دوری تھی اس زمانے میں، مسجد نبوی آنے میں ان کو فاصلہ ہوتا تھا۔ انہوں نے چاہا کہ قریب آ جائیں، مسجد نبوی کے قریب گھر لے لیں، وہاں منتقل ہو جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے کہا وہیں رہو، چل کر آتے رہو، تمہارا چلنا گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ مسجد کی طرف چل کر آؤ، یہ قدم جو اٹھیں گے یہ تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ بنیں گے۔ 3 باتیں ہیں گناہ کو مٹا دینے والی۔ نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں بھی ارشاد ہے کہ جب تک انسان نماز کے بعد بیٹھا ہوا ہے اور کوئی حدث اس کو لاحق نہیں ہوتا، یعنی اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، بیٹھا ہوا ہے، تو فرشتے اس کے لیے، رحمت کے فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ، اللہ اس کی مغفرت کر دے، اس پر رحمت نازل فرما۔ فرشتے دعا مانگتے ہیں، اللہ اس کی مغفرت کر دے، اس پر رحمت نازل فرما۔ اور جو شخص چل کر نماز کے لیے آتا ہے جماعت کے لیے، اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن نور کامل کی بشارت ہے۔ جو لوگ خاص طریقے پر اندھیرے میں چل کر آتے ہیں فجر کی نماز کے لیے، اندھیرے میں چل کر آ رہے ہیں، حضور نے فرمایا نور کامل کی بشارت ہے، قیامت کے دن کامل نور ان کو ملے گا۔ تو 3 چیزیں ہوئیں کفارہ، اس کو میں نے مختصر کر دیا تاکہ زیادہ وقت صرف نہ ہو۔ 3 چیزیں آخر کی ہیں جو ہیں درجے کو بلند کرنے والی۔ 3 چیزیں تھیں ہلاک کرنے والی، 3 نجات دینے والی، 3 کفارہ بننے والی، اور 3 چیزیں ہیں درجے کو بلند کرنے والی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ آخری 3 باتیں کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں درجے کو بلند کرنے والی۔
اور پھر ذہن میں لائیے کہ ہلاک کرنے والی چیزیں آئیں، پھر نجات دینے والی چیزیں بتائی گئیں، پھر انسان کے ذہن میں یہ آیا کہ ٹھیک ہے ان سے نجات تو ہو جائے گی، درجے میرے گناہ جو ہیں وہ کیسے مٹیں گے، حضور نے وہ بھی بیان فرمایا۔ پھر اب گناہ بھی میرے مٹ رہے ہیں لیکن مجھ کو درجے کی بلندی چاہیے، گناہ مٹ گئے، نجات مل گئی، مہلکات سے عافیت نصیب ہو گئی، لیکن درجے کیسے بلند ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اعمال بتائے کہ یہ 3 کام کرو۔ اطعام الطعام، پہلی بات ارشاد فرمائی کھانا کھلانا، غریبوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، مہمان کو کھانا کھلانا، یہ عمل ایسا ہے جس سے انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی کو بھوک کی حالت میں کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھلوں سے روزی عطا فرماتا ہے، جنت کے پھلوں سے روزی عطا فرماتا ہے۔ جو کسی بھائی کو پیاس کی حالت میں پلاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کو حوض کوثر سے پلائے گا، یا ایسی جگہ سے پلائے گا کہ اس کو اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تیسری بات اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو کسی بھائی کو برہنگی کی حالت میں، یعنی کپڑے نہیں ہیں اور اس کو کپڑا پہناتا ہے، حضور نے فرمایا اللہ اس کو جنت کے سبز جوڑے عطا فرمائے گا۔ تینوں پر فضیلت ارشاد فرمائے۔ کھانا کھلانا بہت اونچا عمل ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ اندر کا منظر باہر سے نظر آتا ہے اور باہر کا منظر اندر سے نظر آتا ہے، یعنی شیشے کے عالی شان محل ہیں۔ ایک اعرابی تھے، انہوں نے کہا لمن ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ کن کو ملیں گے، یعنی یہ عالی شان محل بالا خانے کن کو ملیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات بیان فرمائی، لمن اطاب الکلام وادام الصیام واطعم الطعام وصلی باللیل والناس نیام، جو شخص نرمی سے بات چیت کرتا ہے، ہمیشہ روزے رکھتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اور رات کو جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں وہ اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، یہ 4 عادتیں جس کے اندر ہوں گی جنت کے بالا خانے اس کو ملیں گے۔ اس میں بھی ارشاد ہے جو کھانا کھلاتا ہے۔ کھانا کھلانا بہت اونچا عمل ہے، اور صرف غریب کو نہیں، یہ بھی آپ اصلاح کر لیجیے۔ غریب کو کھانا کھلانے کی تو اپنی فضیلت ہے ہی، لیکن ایسے بھی کھانا کھلانا، علماء کو کھانا کھلانا، ساتھیوں کو کھانا کھلانا، محلے والوں کو کھانا کھلانا، مہمانوں کو کھانا کھلانا، صرف کھانا کھلانا بھی بہت اونچا عمل ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کسی کو لا کر کھانے میں شریک نہ کریں، جب تک کسی کو لے کر نہیں آ جاتے تھے کھانا نہیں کھاتے تھے، کسی نہ کسی کو شریک کرتے تھے۔ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی آدمی نہیں ملا، کوئی مسافر نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی ایسی جگہ ہے کہ کوئی موجود ہی نہیں ہے، تو اس وقت کا کھانا وہ چھوڑ دیتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کوئی اور ان کے ساتھ کھانے میں شریک نہ ہو۔ آپ غور کیجئے کہ کیسا اہتمام ہے، بلکہ کتابوں میں تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو مہمانداری کی بات ہے، مہمان نوازی کی بات ہے، یہ انہی کی سنت ہے، یعنی انہوں نے ہی یہ طریقہ جاری کیا ہے کہ مہمانوں کو کھانا کھلایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خرچ کرنا ان کو بہت پسند تھا۔ ایک روایت میں یہ بات ہے کہ حضرت جبریل ان کے پاس آئے تھے اور کہا اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے، پوچھا ہے کہ ابراہیم سے پوچھنا، سوال کرنا کہ تم کو ہم نے اپنا خلیل کیوں بنایا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے نا، اللہ کے دوست، تم کو ہم نے اپنا خلیل کیوں بنایا؟ جانتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا اللہ نے مجھ کو یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ ابراہیم سے کہو تمہارے اندر خرچ کرنے کی عادت ہے اور سخاوت ہے، اسی لیے میں نے تم کو اپنا دوست بنایا ہے۔ اور اس کو اس طرح جوڑ کر دیکھیے کہ اللہ سخی ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں میں سے کسی کو اگر اپنا دوست بنایا ہے تو ایسی عادت کی وجہ سے جو اللہ کی صفت ہے، اللہ کی جو صفت ہے سخاوت کی،
ان میں بھی سخاوت ہے تو اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا۔ تو کھانا کھلانا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو نماز روزے کے تو بہت پابند ہیں، مگر جہاں خرچ کرنے کی بات آتی ہے بس ان کی جان نکلنے لگ جاتی ہے۔ جہاں خرچ کرنے کی بات، نماز روزہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، لیکن جہاں خرچ کرنے کی بات آئے گی وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ کامل دین ان کے اندر نہیں آیا۔ کھانا کھلانا، اطعام الطعام۔ بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، ای الاسلام خیر، اللہ کے رسول اسلام کی سب سے بہترین خوبی کون سی ہے؟ آپ نے 2 خوبیاں بیان فرمائی، کھانا کھلانا اور جس کو جانتے ہو اس کو بھی، جس کو نہیں جانتے ہو اس کو بھی سلام کرنا۔ یہ 2 خوبیاں ہیں۔ اسلام کی سب سے بہترین خوبیاں 2 ہیں، سلام کرنا، جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرنا۔ یہ نہیں کہ چن چن کے جن کو ہم جانتے ہیں بس انہی کو سلام کریں، عام مزاج بنانا۔ بلکہ کسی آدمی کو، آپ اجنبی آدمی کو سلام کر دیں تو اپنے یہاں تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ پہلے وہ پلٹ کے دیکھتا ہے کہ کس نے سلام کیا ہے، جواب نہیں دے رہا ہے، پہلے دیکھ رہا ہے کہ کس نے سلام کیا۔ ابے الو کے پٹھے، پہلے جواب تو دے۔ جب کسی نے سلام کیا ہے تو سلام کا جواب دینا تو واجب ہو گیا۔ سلام کرنا تو سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ جب سلام کیا گیا تو آپ پر سلام کا جواب ہے، آپ جواب دیں۔ لیکن وہ پیچھے پلٹ کے دیکھ رہا ہے گاڑی چلاتے ہوئے بھی، یہ بھی خیال نہیں ہے کہ سامنے جا کے کسی سے ملاقات ہو جائے گی، کسی گاڑی سے معانقہ ہو جائے گا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہیں سفر میں جا رہے تھے تو سب ساتھیوں نے، انہوں نے دعا پڑھی سفر کی۔ والد صاحب نے کہا سب دعا پڑھ لو، تو پڑھ لیے۔ اس کے بعد والد صاحب نے ازراہ مذاق ایک بات کہی، فرمانے لگے دیکھو ہم لوگوں نے تو دعا پڑھ لی ہے، مگر اس کا کیا بھروسہ جو سامنے سے آیا ہے اس نے بھی پڑھی ہے۔ یعنی جو شخص سامنے سے گاڑی لے کر آ رہا ہے پتہ نہیں اس نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے۔ جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ سلام اس کو بھی کرنا ہے جس کو ہم جانتے ہیں، اور سلام اس کو بھی کرنا ہے جس کو ہم نہیں جانتے۔ اور اگلی بات درجے بلند کرنے والے کاموں میں یہی ہے، کھانا کھلانا، اور اگلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، افشاء السلام، سلام کو عام کرنا۔ عام کرنا، سلام کرنا نہیں فرمایا ہے، الفاظ پر دھیان دیجیے گا، سلام کرنا نہیں فرمایا ہے، سلام کو عام کرنا۔ یہ بات تھوڑی سی وضاحت سے آپ لوگ سمجھیے، ہمارے شہر میں بھی اگرچہ کہ بہت ساری خوبیاں ہیں، دوسرے اور اچھے اعمال کی کثرت ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن سلام کو عام کرنے کی عادت ابھی ہم لوگوں کے یہاں نہیں ہے۔ سلام کرنا دوسری چیز ہے، آپ نے ان سے سلام کر لیا، یہ ملے ان سے سلام کر لیا، ان سے سلام کر لیا۔ سلام کو عام کرنا مطلب یہ کہ آپ گلی سے گزریں تو سلام کی آوازیں آپ کے کان میں آئیں، ہر شخص سلام کرتا ہوا گزر رہا ہے، مجلس میں آ رہے ہیں سلام ہو رہا ہے، گھر میں داخل ہو رہے ہیں سلام ہو رہا ہے، گھر سے نکل رہے ہیں سلام کر کے نکل رہے ہیں، ہر وقت سلامتی کی آواز ہمارے معاشرے میں گونجتی رہے۔ سلام معمولی چیز نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، اور اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے ہو جب تک کہ تم ایک دوسرے کو سلام نہ کیا کرو۔ کیا؟ جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور تم کو میں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو۔ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو، اور مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، اور محبت کو عام کرنے والی چیز اگر کوئی ہے وہ سلام ہے۔ سلامتی کی دعا معاشرے میں گونجے گی، سلامتی ہی سلامتی پھیلے گی۔ اس لیے سلام کو عام کرنے کی عادت ڈالیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سڑک پر چلتے تھے، راستے سے گزرتے تھے، چھوٹے بچے جو کھیل رہے ہوں ان کو بھی سلام کرتے تھے، چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ ہم لوگوں میں سے کون ہے جو بچوں کو سلام کرتا ہو؟ کون ہے جو ہر شخص کو سلام کرے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر جنہوں نے یہ روایت بیان کی ہے، جن سے یہ روایت مروی ہے، یہ جو 12 چیزیں میں نے ابھی عرض کی، ایک دفعہ اپنے خادم سے کہا چلو بازار چلنا ہے، گئے
بازار میں ادھر ادھر گزرے، واپس آ گئے، کوئی چیز نہیں خریدی۔ تو خادم کو حیرت ہوئی کہ بازار گئے تھے کچھ لیا بھی نہیں، تو کہنے لگا کہ حضرت آپ کو کچھ خریدنا نہیں تھا؟ کہا نہیں، خریدنا تھا ہی نہیں۔ پھر کیوں گئے تھے؟ کہا سلام کرنے کے لیے گیا تھا۔ بازار میں لوگ ملے، ان کو سلام کیا، نیکی کمانی تھی، صرف سلام کرنے کی غرض سے میں گیا تھا کہ لوگ ملیں گے ان کو سلام کروں گا۔ نیکی کا شوق رکھنے والوں کا یہ حال ہوتا ہے، اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ گزر رہے ہیں اور سلام نہیں کر رہے۔ سلام کو عام کرنا یہ درجے کو بلند کرنے والی چیز ہے۔ اور تیسری چیز ہے الصلاۃ باللیل والناس نیام، درجے کو بلند کرنے والی چیز ہے رات کو اس وقت نماز پڑھنا جب کہ لوگ سوئے ہوئے، آدھی رات کو نماز پڑھنا، سحر کے وقت نماز پڑھنا، تہجد کے وقت نماز پڑھنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت جنید بغدادی کتنے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، کتنی عبادتیں ان کے پاس تھیں، کتنے مجاہدات تھے، لیکن جب انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت نجات ہو گئی؟ کہا اللہ کا کرم ہے نجات ہوئی۔ کس عمل پر ہوئی؟ فرمایا وہ جو ہمارے سب علوم تھے، اسرار و رموز تھے، اور بڑی بڑی باتیں اور مجاہدات، ریاضات، وہ سب پتہ نہیں کدھر چلے گئے، سب غائب ہو گئے۔ ہم کو جس چیز نے نفع پہنچایا وہ تہجد کے وقت کی چند چھوٹی چھوٹی رکعتیں تھیں جو ہم پڑھ لیتے تھے، اسی عمل کی وجہ سے ہماری نجات ہوئی۔ تہجد کے وقت چند رکعتیں پڑھ لینا بہت بڑا عمل ہے۔ اور اگر آپ نہیں جاگ پاتے ہیں، کم سے کم یہ کیجئے 12 بجے سو رہے ہیں، اپنے یہاں کے لوگ تو ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب ہیں، 12 بجے سے پہلے تو کوئی سوتا ہی نہیں ہے، تو اگر 12 بجے سونے گئے تو اسی وقت چند رکعت پڑھ لیجئے۔ یہ بھی ایسا وقت ہے جب کہ لوگ سو رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کے شہر میں نہیں سو رہے ہیں، لیکن دوسری جگہ تو لوگوں کے سونے کا وقت ہے، آپ اس وقت چند رکعت پڑھ لیجئے اور تہجد کی نیت سے پڑھ لیجئے، آپ کی تہجد ادا ہو جائے گی۔ اللہ نے آسانی رکھی ہے، اور اگر آپ کی آنکھ کھل گئی آخر شب میں، اس وقت بھی چند رکعت پڑھ لیجئے۔ کوشش کیجئے، وقت تو اصل تہجد کا آخر شب کا ہے، لیکن عشاء کی نماز کے بعد سے وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آپ باوضو سوئیں، سونے سے پہلے چند رکعت پڑھ لیں، یہ بہت بڑا عمل ہے، اس کو معمولی مت سمجھیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ لمبی تلاوت کریں گے، 8 رکعت پڑھیں گے تبھی تہجد ہوگی، نہیں، آپ 2 رکعت پڑھ لیں، مختصر پڑھ لیں، قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد، 2 رکعت پڑھ لیجیے، 4 رکعت پڑھ لیجئے 5 منٹ میں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، آپ کی تہجد ادا ہوگی، اور یہ عمل آپ کے درجے کی بلندی کا ذریعہ ہوگا۔ معمولی مت سمجھیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس طرح کی چیزوں کو کبھی معمولی مت سمجھیے۔ آدمی سوچے کہ میں 2 رکعت 2 منٹ میں پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت 3 منٹ میں پڑھ رہا ہوں، یہ تو بہت چھوٹا عمل ہے، نہیں، ہو سکتا ہے کہ اسی 2 رکعت میں کا کوئی سجدہ آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے، کبھی معمولی مت سمجھیے۔ آپ مسجد میں آئے، آپ نے دیکھا کہ 3 منٹ باقی رہ گیا ہے، اب سنت پڑھنے کا وقت نہیں ہے، آپ نے چھوڑ دیا، آپ آئے ہیں، اگر 3 منٹ باقی ہے، 2 منٹ باقی ہے، آپ ایک کنارے 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے، تحیۃ المسجد پڑھ لیجیے۔ ظہر سے پہلے آپ آئے، 4 رکعت سنت پڑھنے کا وقت نہیں ہے، آپ نے سوچا اب تو وقت نکل گیا، نہیں، وہ جو 2 منٹ باقی ہے آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے، یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے مجھ کو معافی عطا فرما دے، ایک سنت پر عمل ہو جائے گا۔ وقت کا استعمال سیکھیے۔ تو 3 چیزیں ہیں درجے کو بلند کرنے والی، دوہرا دیتا ہوں، کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، یہ لفظ یاد رکھنا، سب کو سلام کرنے کی عادت ڈالیے، کریں گے انشاءاللہ، عام کیجئے، گھر میں داخل ہو رہے ہیں بچوں کو سکھائیے، معاشرے میں چھوٹے بچے کنارے سڑک کے، ان کو سلام کیجئے، نئی جان ہے نئی پہچان ہے، سب کو سلام کیجئے، سلام کو عام کرنا۔ اور تیسری چیز ہے رات کے وقت جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں نماز پڑھنا، آدھی رات کو نماز پڑھنا، تہجد کے وقت تہجد کا اہتمام کیجئے، اپنے معمولات بدلیے، یہ جو خام خواہ ہم لوگ عشاء کی نماز کے بعد دیر تک جاگتے ہیں چھوڑ دیجئے، عشاء کی نماز کے بعد فوراً سو جائیے، اور آپ کی نیند پوری ہو جائے گی، اگر آپ جلدی سوئیں گے نیند پوری ہو جائے گی۔ کچھ ذکر اذکار کی عادت ڈالیے، جو لوگ ذکر کا اہتمام کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بیدار کر دیتا ہے،
ایک کیفیت ان کی ایسی ہو جاتی ہے کہ اٹھ جائیں گے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے بعد بھی پڑھاتے تھے، دیر تک پڑھاتے تھے، اور بسا اوقات 1 بجے، 12:30 بجے، 12 بجے اس طرح واپس لوٹتے تھے۔ اخیر عمر کے معمولات آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ تہجد میں اٹھ جاتے تھے۔ آخر عمر میں ان کے انگوٹھوں میں بہت تکلیف ہوتی تھی۔ آخر عمر میں جب بیمار رہنے لگے تو زیادہ تکلیف ہوتی تھی، جب پیر دباتے تھے تو کہتے تھے انگوٹھے کو دباؤ، کچھ سوئی جیسی چبھتی تھی، کہتے تھے اس کو زور سے دباؤ۔ تو ایک دن میری بڑی بہن نے ان سے پوچھا کہ ابا جان، ابا جی آپ کے یہ انگوٹھے میں اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ تو کہنے لگے کہ بیٹی رات کو دیر سے سوتا تھا، تہجد میں اٹھنا ہوتا تھا، کسی دن آنکھ نہیں کھلتی تھی تو جنات میرا انگوٹھا پکڑ کے ہلا دیتے تھے، جگا دیتے تھے۔ تو ان کا جو لمس تھا ہاتھ کا، جنات کے ہاتھ کا جو لمس تھا، اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی سبب بنا دیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بھی جنات بابا اٹھانے آ جائیں گے، ایسا مت سمجھیے، نہ تو کہیں گے کہ بھئی تہجد تو چھوڑ ہی دیجیے، جنات بابا سے ملاقات نہیں کرنی ہے، یہ نہیں ہے، کوئی سبب اللہ تعالیٰ بنا دے گا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سلسلے کے بہت عالی مرتبہ بزرگ گزرے ہیں، خود ان کا بیان ہے، حضرات القدس کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت مجدد نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آج تک یہ فقیر تہجد کے وقت اپنے ارادے سے نہیں اٹھا۔ تہجد کا جب وقت ہوتا ہے تو کمرے کے در و دیوار سے اللہ کے ذکر کی آواز آتی ہے، اور اسی آواز کی وجہ سے میں بیدار ہوتا ہوں۔ اللہ کوئی سبب بنا دے گا، اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈالیں گے، کچھ مراقبہ، کچھ تسبیح، کچھ اللہ کے دھیان میں بیٹھنا، یہ عادت آئے گی تو پھر اٹھنا بھی نصیب ہوگا۔ اور اگر غفلت رہے گی، گناہ کی عادت رہے گی تو پھر تہجد نصیب نہیں ہوگی۔ تو یہ 12 چیزیں میں نے حدیث شریف کے حوالے سے عرض کی ہیں، اور بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ کوشش کریں کہ مرنے سے پہلے اللہ کے پیارے ہو جائیں۔ یہ جملہ یاد رکھیں، کوشش کریں کہ اللہ کے مرنے سے پہلے اللہ کے پیارے بنیں، موت سے پہلے اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ کے چاہنے والے بن جائیں۔ کوشش کریں کہ مرنے سے پہلے اللہ کے پیارے بن جائیں، اور پیارا بننے کے لیے چند چیزوں کو چھوڑنا ہوگا اور چند چیزوں کو اپنانا ہوگا۔ اسی کو میں نے حدیث کے حوالے سے آج عرض کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ذکر ہوگا، قبلہ رو ہو کر بیٹھ جائیں۔ ہماری جو بہنیں اوپر بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی ہلکی آواز میں یا تو یہ ذکر کر لیں یا تو پھر درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہے۔